گرمی اپنی انتہا پر تھی۔ سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی کچی گلیاں جیسے پگھل رہی ہوں۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ، پسینے کی بو اور چولہے کی آنچ، ہر چیز نے مل کر زندگی کو اذیت بنا دیا تھا۔ نازو جو گاؤں کے آخری کونے پر واقع ایک پرانے مٹی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا، مگر غربت کی چھاپ ہر دیوار پر محسوس ہوتی تھی۔ اس کی ماں ایک ضعیف اور بیمار عورت تھی جو گرمی میں بھی رضائی اوڑھے بیٹھتی، جیسے سردی اس کے اندر کہیں جم گئی ہو۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ سورج نے تھوڑا جھکاؤ لیا ہی تھا کہ اماں کی آواز گونجی، جو نازو کے لیے سناٹا توڑ دینے والی گھنٹی کی طرح تھی۔ نازو بیٹی، صحن میں پانی چھڑکتا ہے، شاید ذرا سی ٹھنڈک آ جائے۔ نازو نے ایک لمبی سانس لی، اپنی چادر سنبھالی اور لوٹے میں پانی بھر کر صحن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم سست تھے، جسم تھکا ہوا، مگر ماں کی خدمت اس کے لیے عبادت سے کم نہ تھی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل کہیں دور تھے، جیسے اس کے آنگن سے روٹھ گئے ہوں۔ مٹی کی سوندھی خوشبو اور نیم کے درخت کی خشک شاخیں وقت کی گواہی دیتی نظر آتی تھیں۔ اس نے پانی لوٹے میں بھر کر چھینٹے مارنے شروع کیے، 1 2 3، ہر چھینٹا جیسے ایک چھوٹے طوفان کو جنم دیتا ہو۔ ٹھنڈی بوندیں مٹی پر گریں تو بھاپ بن کر اڑنے لگیں۔ نازو نے جیسے ہی ایک بڑا چھینٹا نیم کے درخت کی طرف مارا تو اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی سانسیں روک دیں۔ نیم کا درخت جو برسوں سے خاموش کھڑا تھا، ایک جھٹکے سے ہل گیا۔ نہیں، یہ عام جھونکا نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جیسے درخت نے خود کو جھاڑا ہو، جیسے نیند سے جاگا ہو۔ نازو نے فوراً پیچھے ہٹ کر لوٹا زمین پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں درخت پر جمی رہیں، شاخیں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں، مگر ہوا بالکل نہیں تھی۔ سناٹا اتنا گہرا کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے، اور تبھی اسے پہلی بار وہ آواز سنائی دی، ایک سرگوشی، اتنی ہلکی کہ شاید ہوا کے بھی کان نہ ہو، مگر نازو نے سن لی۔ تم نے جگا دیا ہے مجھے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں نہیں، سیدھا دل میں اتری تھی۔ کون ہے؟ نازو نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر صحن میں صرف وہ نیم کا درخت اور خاموشی تھی۔ ڈر، حیرانی، الجھن، سب مل کر اس کے قدموں کو جکڑ چکے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر درخت کی ایک شاخ جیسے ہلکی سی حرکت کر کے اسے روک رہی ہو۔ نازو کے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو پتھر کی مانند ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں اور پسینہ ماتھے سے ٹپکنے لگا۔ تبھی ایک تیز جھونکا آیا اور نیم کے درخت کی اوپری شاخوں سے کچھ گرا، شاید کوئی پتا یا کوئی سایہ۔ نازو کی ہچکی بند گئی۔ وہ لپک کر اندر کی طرف دوڑی، اماں کے قدموں میں جا گری۔ کیا ہوا نازو؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اماں نے مذاق میں کہا، مگر نازو کی حالت مذاق سے باہر تھی۔ اماں، وہ نیم کا درخت، مجھے کسی نے پکارا۔ اماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے بخار چیک کر رہی ہوں۔ تو پاگل ہو گئی ہے نازو، وہ درخت تو برسوں سے ویسے ہی ہے، کسی نے نہ بلایا نہ پکارا، بس تیرا وہم ہے۔ تھک گئی ہوگی، اندر جا کے لیٹ جا۔ نازو خاموش ہو گئی، مگر دل کے اندر کچھ مسلسل دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نے پردہ اٹھایا ہو اور کچھ نیا دکھایا ہو، خوفناک، پراسرار طور پر حسین۔ رات کو بستر پر لیٹ کر نازو نے خود کو سمجھایا بس وہم تھا، کچھ بھی نہیں، مگر دل نہ مانا۔ اور پھر جیسے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لینا شروع کیا، اس کے کھڑکی کے دونوں پٹ خود بخود کھل گئے۔ تیز ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا، مگر پردے اڑنے لگے۔ نازو نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک سایہ سا کمرے میں سے گزر گیا، نہایت خاموشی سے، جیسے کسی خواب کا پرسا ہو۔ سرگوشی ایک بار پھر گونجی، تم نے مجھے جگا دیا نازو۔ نازو نے کمبل اپنے اوپر اور زور سے لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، لب کپ کپانے لگے اور وہ دیر تک سسکتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ کوئی سایہ تھا، کوئی جن، یا کوئی بھولا ہوا عشق، یا پھر وہ خود ہی اپنی تنہائی سے
ایک جنزادہ بنا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ نیم کے درخت کے سائے میں آج کچھ جاگا تھا اور اب سونا نہیں چاہتا تھا۔ رات کا سناٹا اب مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ نیم کے درخت کی لمبی شاخیں اندھیرے میں جیسے کسی انجانی دنیا سے جڑی ہوئی تھیں۔ صحن میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر نازو کے دل میں ایک طوفان بپا تھا۔ وہ اب بھی کمبل میں سمٹی ہوئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھڑکیوں کا خود بخود کھل جانا، درخت کی سرگوشی، سایہ جو گزر گیا تھا، سب کچھ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے، ہاں صرف وہم، وہ خود کو بار بار یقین دلاتی، مگر اندر ایک آواز مسلسل سرگوشی کرتی، نہیں یہ سب حقیقت ہے نازو، تو اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی۔ اچانک کھڑکی کے پٹ ایک بار پھر ہلے، پردہ زور سے اڑ کر کمرے کے بیچ میں آ گیا۔ نازو ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی، اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی مگر بلب بے جان ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھی، دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی، مگر اندر ہی اندر وہ لرز رہی تھی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس کی نظر کھڑکی پر پڑی اور وہ ساکت ہو گئی۔ کھڑکی کے پیچھے شیشے پر کسی نے انگلی سے کچھ لکھا تھا، تم نے جگا دیا۔ نازو کا دل جیسے اس کی چھاتی پھاڑ کر باہر آ جائے۔ اس نے شیشہ صاف کیا مگر تحریر وہیں رہی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے لکھی گئی ہو۔ نہیں، مجھے ابا جان کے قرآن کے پاس جانا چاہیے، ہاں وہی مجھے بچا سکتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر کے کمرے میں گئی، جہاں پرانے زمانے کا الماری میں رکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن نکالا، سینے سے لگایا اور سسکنے لگی، یا اللہ، اگر یہ سب میرا وہم ہے تو ختم کر دے، اگر کوئی سایہ ہے تو ہٹا دے، اگر کوئی آزمائش ہے تو آسانی عطا فرما۔ اسی لمحے اس کے کمرے کی چھت سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکی، وہ دوڑتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ اماں کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اماں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے آس پاس ہے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دھیرے سے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی تو بہت تھک گئی ہے، شاید دن بھر کی گرمی، پانی، روزے اور یہ حویلی کی ویرانی سب کچھ تجھے سہمائے ہوئے ہے۔ نہیں اماں، یہ سب وہم نہیں ہے، درخت بولتا ہے، اس پر کوئی سایہ ہے، اس نے مجھ سے بات کی، میری کھڑکی پر کسی نے تحریر لکھی۔ اماں حیرت سے دیکھتی رہیں۔ وہ پرانی دنیا کی عورت تھیں جن کے دل میں اللہ کا خوف اور جنوں کا تصور ہمیشہ زندہ رہا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک کپ پانی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور نازو کو پلایا۔ بس اب لیٹ جا اور سورہ یاسین پڑھتی رہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نازو لیٹ تو گئی مگر دل میں سکون کہاں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سوتی جا رہی تھی جب اسے پھر وہی آواز سنائی دی، نازو تم بہت پیاری ہو۔ یہ آواز نرم تھی، جیسے محبت میں بھیگی ہوئی ہو، جیسے صدیوں سے کوئی اسے جانتا ہو، چاہتا ہو۔ نازو چونک کر اٹھی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی دوبارہ صحن میں گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے مگر دل میں عجیب کشش تھی، جیسے کوئی نادیدہ ڈور اسے کھینچ رہی ہو۔ درخت کی طرف جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کی شاخیں دوبارہ ہل رہی ہیں، مگر اب کی بار کچھ الگ تھا۔ درخت کے سائے میں کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا وجیح نوجوان، ہلکی ہری روشنی میں نہایا ہوا۔ اس کی آنکھیں سبز، گہری اور پراسرار تھیں، جیسے ان میں صدیوں کے قصے چھپے ہوں۔ نازو کی زبان بند ہو گئی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور نازو کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو خوف کے باوجود سکون دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ نازو نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں ذیشان ہوں، جنوں کی دنیا سے۔ تم نے مجھے جگایا نازو، تمہارے ہاتھ کے چھینٹوں نے برسوں کی نیند توڑ دی۔ نازو کا دل دھڑکنے لگا۔ تو کیا تم جن ہو؟ ذیشان نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر میں کوئی شیطانی وجود نہیں، میں روشنیوں کا قبیلہ ہوں۔ تمہارے دل کی صدائیں
مجھ تک پہنچی تھیں۔ تمہاری تنہائی نے مجھے بلایا ہے۔ نازو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خوف زدہ تھی، حیران تھی، مگر اس کے دل میں سکون تھا، جیسے وہ صدیوں سے اسے جانتی ہو۔ کیا تم مجھے نقصان پہنچانے آئے ہو؟ نازو نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہیں نازو، میں تو تمہیں اپنی دنیا دکھانے آیا ہوں، جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں، جہاں محبت پاکیزہ ہوتی ہے، جہاں آنکھوں کی روشنی سے دل دھڑکتے ہیں۔ نازو خاموش رہی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے، اس کی سانسیں رک گئیں، اور تب ذیشان نے آہستہ سے اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور ان پر بوسہ دیا۔ آمین، اس نے کہا۔ نازو کانپ گئی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے عجیب، پراسرار اور خوبصورت لمحہ تھا۔ اچانک درخت کی شاخیں تیز ہوا میں لہرانے لگیں، زمین پر پڑا پانی جیسے پیچھے ہٹنے لگا، صحن کا فرش ٹھنڈا ہو گیا اور ہوا میں عطر جیسی خوشبو پھیل گئی۔ ذیشان نے آہستہ سے کہا، اب وقت ہے واپس جانے کا، کیا تم دوبارہ آؤ گے؟ نازو نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ جب تم دل سے پکارو گی میں ضرور آؤں گا۔ اور وہ لمحے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، مگر ہوا میں اس کی موجودگی باقی رہی۔ نازو دیر تک وہیں بیٹھی رہی، نیم کے درخت کے نیچے، ہاتھوں میں آنکھیں چھپائے۔ صبح جب وہ بستر پر تھی تو اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رات کو باہر کیوں گئی تھی؟ کوئی سایہ تو نہیں تھا؟ نازو نے صرف اتنا کہا، سایہ نہیں اماں، روشنی آئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، مرغوں کی بانگ، دہکتے چولہے سے اٹھتی ہانڈی کی خوشبو اور اماں کے دماغی بنبناہٹ نے گاؤں کی روزمرہ زندگی کو جگا دیا تھا۔ لیکن نازو کی آنکھیں ابھی بھی نیند سے بوجھل تھیں، نہ وہ ٹھیک سے سوئی تھی نہ جاگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سبز آنکھوں والا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اس کے آنسو چومے تھے، جس کی آہستہ سی سرگوشی نے اس کے اندر کا خوف محبت میں بدل دیا تھا۔ ذیشان، وہی جملہ بار بار اس کے دل میں گونج رہا تھا، جب تم دل سے پکارو گی میں ضرور آؤں گا۔ وہ بستر سے اٹھی، چپل پہنی اور دروازے کی کنڈی کھول کر صحن میں آ گئی۔ سورج تیز ہو چکا تھا، لیکن نیم کے درخت کی چھاؤں اب بھی ٹھنڈی تھی، بالکل ویسی جیسی کل رات تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، نظریں درخت پر جمائے، شاخیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، جیسے ہوا کوئی پرانا راگ چھیڑ رہی ہو۔ کیا یہ سب حقیقت تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اماں کی آواز نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا۔ نازو، ناشتے کے لیے دال گرم کرو اور بھائی کے لیے پراٹھا بنا دو، وہ کھیت کو جائے گا۔ جی اماں، نازو نے آہستگی سے جواب دیا، مگر اس کی حرکات سست تھیں، دماغ کہیں اور الجھا ہوا۔ دوپہر کے وقت اس کی سہیلی حریم، جس کا مزاج ہمیشہ ہنستا کھیلتا تھا، نازو کے گھر آ گئی۔ اوہو، کیا ہوا ہے تجھے؟ چہرہ کملایا ہوا لگ رہا ہے، آنکھوں میں نیند نہیں، کسی نے خواب میں دل تو نہیں چوری کر لیا؟ نازو چونکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، مگر فوراً غائب بھی ہو گئی۔ یار حریم، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، پر وعدہ کر مذاق نہیں اڑائے گی۔ حریم نے سنجیدہ ہو کر کہا، بول نازو، دل کی باتیں راز رکھنا جانتی ہوں۔ نازو اسے لے کر نیم کے درخت کے نیچے گئی اور ساری کہانی سنا دی۔ پانی کے چھینٹے، سرگوشی، سایہ، سبز آنکھیں، بوسہ اور وہ جملہ، امین۔ حریم پہلے تو چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اوہو، تم واقعی کتابی جنوں میں پڑ گئے، لگتا ہے کوئی پرانا رومانوی ناول پڑھ لیا ہے، یہ سب تمہارے دل کا وہم ہے۔ نازو کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی حریم، یہ سب سچ ہے، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے چھوا، میرے آنسو چومے۔ نازو، تو پاگل ہو رہی ہے، اگر کسی نے سن لیا تو لوگ کہیں گے لڑکی پر سایہ ہے، دم درود شروع ہو جائے گا۔ حریم چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک فکرہ چھوڑ گئی۔ تو درخت کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، بس اتنا سمجھ۔ شام کا سورج ڈھل چکا تھا، نازو خاموشی سے صحن میں بیٹھی تھی۔ نیم کا درخت بھی خاموش پر مہربان لگ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گھر کی دیوار پر گئی، اور وہیں جیسے خون سے لکھا ہوا ہو ایک تحریر ابھرتی گئی، آج کے بعد نازو کا مذاق نہ اڑانا۔
نازو کا دل ایک بار پھر لرز گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھیں مسکرائیں، مگر دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب ذیشان کا کیا گیا ہے، کیا وہ صرف میرے لیے آیا تھا؟ اس رات نازو نے پھر اس سے ملنے کی دعا کی۔ اس نے صحن میں آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کی اور بس اتنا کہا، ذیشان اگر تم سچ ہو تو آج آ جانا۔ اچانک ہلکی سی ہوائیں چلنے لگیں، درخت کی شاخیں جھومنے لگیں اور فضا میں مہک پھیل گئی۔ نازو نے آنکھیں کھولیں اور اس کے سامنے وہی سبز آنکھوں والا ذیشان موجود تھا۔ میں جانتا تھا تم پکارو گی اور میں آؤں گا۔ نازو کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ ذیشان تم کون ہو اور کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ ذیشان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جسے صدیوں سے کسی کی آنکھوں میں رہنے کی خواہش تھی۔ میں روشنی کے قبیلے سے ہوں اور تم نے مجھے جگایا۔ تمہارے آنسو، تمہاری تنہائی، تمہاری معصوم دعا، سب نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا یہ محبت ہے یا کوئی فریب؟ نازو کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ ذیشان نے جواب دیا، تم جب روتی ہو تو میری دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے اور جب مسکراتی ہو تو میرے آسمان جگمگا اٹھتے ہیں۔ نازو خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھے چھوا اور میری دنیا بدل دی۔ ذیشان نے ہاتھ بڑھایا لیکن نازو نے دھیرے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں انسان ہوں اور تم جن زادے ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ ذیشان نے افسردگی سے مسکرا کر دیکھا، محبت میں ذات نہیں دیکھی جاتی نازو، محبت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ تم نے مجھے انسان سمجھ کر پکارا اور میں جن ہوتے ہوئے بھی انسانوں کی طرح چاہنے لگا، لیکن لوگ، میرے گھر والے۔ نازو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا نازو، بس اتنا وعدہ کر لو کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو تو مجھے آواز دو گی۔ نازو نے سر جھکا لیا اور بھولے سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ ذیشان مسکرایا اور صرف اتنا کہا، تو یہ خواب اب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اور وہ ایک بار پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن خوشبو، روشنی اور سکون چھوڑ کر۔ نازو اس رات نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی رہی اور چپ چاپ دعاؤں میں اس کا نام دہراتی رہی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نے صحن میں بکھری خاموشی کو آہستہ آہستہ توڑا۔ نیم کے درخت پر بیٹھی چڑیاں چہکنے لگیں، جیسے رات کے اندھیرے میں چھپے سب راز اب روشنی کے ڈر سے سہم کر خاموش ہو چکے ہوں۔ لیکن نازو کی آنکھیں اب بھی نیم بند تھیں۔ اس کی رات سکون میں گزری تھی، مگر دل کے اندر کچھ باقی رہ گیا تھا۔ وہ ذیشان کے آخری الفاظ بار بار دہرا رہی تھی، تو یہ خواب اب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ نازو کو وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے ذیشان کو دوسری بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود صدیوں کی اداسی اور وہ الفاظ جو دل کے تاروں کو چھو گئے تھے، مگر اب ایک الجھن بھی اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ اگر یہ حقیقت ہے تو صرف مجھے ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اسی کشمکش میں وہ صحن میں آئی، نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، وہی جگہ جہاں کل رات وہ دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ درخت کی شاخیں آج بھی ہلکی ہلکی جھول رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے ساز پر رقص کر رہی ہوں۔ نازو نے آہستہ سے زمین کو چھوا اور پھر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کیا تم اب بھی یہاں ہو ذیشان؟ اس نے دل ہی دل میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بس ہوا کا ایک جھونکا آیا جو نازو کے چہرے سے اس کی اوڑھنی ہٹا لے گیا۔ وہ چونک گئی، فوراً اوڑھنی تھامی، مگر کچھ ہی فاصلے پر ایک سایہ سا لپکا۔ نازو اٹھی اور حیرت سے دیکھا۔ اس کے گھر کی پچھلی دیوار پر کچھ لکھا تھا، میں ہوں مگر تمہیں خوف نہیں، مکمل یقین چاہیے۔ یہ ذیشان کی تحریر تھی، اسی کی زبان، اسی کا انداز۔ نازو کی سانسیں رک سی گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اب یہ صرف محبت یا فریب نہیں، یہ کچھ اور ہے، کوئی بڑا راز، کوئی چھپی ہوئی طاقت جو ابھی سامنے نہیں آئی۔ اسی دوران اس سے اس کی اماں نے آواز دی، نازو، حریم آئی ہے تم سے ملنے۔ نازو گھر کے اندر آ گئی جہاں حریم کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نازو نے پوچھا۔ یار مذاق تو کل میں نے تم سے بہت کیا، پر آج صبح میرے گھر کے باہر دیوار پر خون سے کچھ لکھا تھا۔ کیا؟ نازو کی آواز لرز گئی۔ حریم نے دھیمی آواز میں کہا، لکھا تھا
نازو کی بات سچ ہے، اب ہنسی کا وقت نہیں۔ نازو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذیشان، تم نے یہ کیا؟ اس کے دل نے پکارا۔ کیا مطلب؟ کون ذیشان؟ حریم نے چونک کر پوچھا۔ نازو خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ سب کو سچ بتا سکے، لیکن اسے اب یہ تسلیم کرنا ہی تھا، یہ سب حقیقت ہے۔ یار، اگر تو سچ کہتی تھی تو مجھے معاف کر دے، واقعی کچھ عجیب ہے یہ سب، مجھے خوف سا آ رہا ہے۔ حریم نے اعتراف کیا۔ نازو نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ سب میرے ساتھ ہی ختم ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اسی رات نازو نے فیصلہ کیا کہ اب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر ذیشان سے سب کچھ پوچھے گی۔ وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سورج غروب ہوتے ہی صحن میں گئی، درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے دل سے پکارا، ذیشان، اگر تم سچ ہو تو سامنے آؤ، اب بات چھپانے کی نہیں، سمجھانے کی ہے۔ چند لمحوں بعد ہوا میں ہلکی مہک پھیلی اور آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہوئی۔ ذیشان سامنے تھا، اس کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی سبز اور پراسرار تھیں۔ نازو، تم نے پکارا اور میں حاضر ہوں۔ ذیشان، سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ صرف ایک جن یا کچھ اور؟ ذیشان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں جن زادہ ہوں مگر عام نہیں، میری اصل ایک راز ہے، اور تم سے میرا رشتہ صرف آنکھوں کا نہیں، قسمت کا ہے۔ یہ درخت، یہ زمین، یہ کنواں جو اس درخت کی جڑوں کے نیچے چھپا ہے، سب کچھ اس کہانی کا حصہ ہے جو صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی، اور تم اس کہانی کا اگلا باب ہو۔ نازو۔ نازو کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کہانی کو سن سکتی ہوں؟ ذیشان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، کل رات جب چاند مکمل ہوگا میں تمہیں سب بتاؤں گا، اس وقت تک اپنے دل کو تیار رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی ذیشان کی روشنی آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی، مگر نازو کے اندر ایک نیا سوال، ایک نیا اضطراب، ایک نئی کشش پیدا کر گیا۔ اگلے دن نازو کا دل بے چینی سے لبریز تھا۔ ذیشان نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا اور ایک ایسی کہانی سنانے کی بات کی تھی جو صدیوں پرانی تھی، ایسی کہانی جس سے نازو کا تعلق تھا مگر وہ خود لا علم تھی۔ نازو سارا دن چپ چاپ رہی۔ اماں نے کئی بار پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تو آج کل بہت خاموش رہنے لگی ہے۔ نازو کے لبوں پر مسکراہٹ آئی مگر وہ خاموشی کی چادر اوڑھے صحن میں بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں بار بار نیم کے درخت کو تکتی رہیں جو اب اسے عام درخت نہیں لگتا تھا، وہ اس کے اور ذیشان کے بیچ ایک پل بن چکا تھا۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا اس کا دل دھڑکنے لگا۔ رات کے سائے بڑھتے جا رہے تھے، چاندنی آہستہ آہستہ صحن پر پھیلنے لگی۔ نازو نے درخت کے نیچے اپنی جگہ لی، آنکھیں بند کیں اور صرف اتنا کہا، ذیشان۔ چند لمحے گزرے اور ایک مدھم مہک کے ساتھ اس کے سامنے وہی سبز آنکھوں والا چہرہ نمودار ہوا۔ روشنی کی ایک ہلکی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، جیسے وہ روشنی سے بنا ہوا ہو۔ نازو، اس نے آہستہ سے کہا، میں تیار ہوں ذیشان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج سچ بتاؤ گے، وہ کہانی جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ ذیشان خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یہ درخت، یہ زمین اور یہ صحن جہاں تم پانی چھڑکتی ہو، یہ سب ایک راز چھپائے ہوئے ہیں۔ صدیوں پہلے میرے قبیلے میں ایک جن زادی تھی، عالیہ۔ وہ انسانوں جیسی تھی، نرم دل، خوبصورت اور بہت طاقتور۔ اس نے محبت کر لی تھی ایک انسان سے، ایک لڑکے سے جس کا نام ناظم تھا۔ نازو چونکی۔ ناظم؟ اس کے دل نے بے اختیار دھڑکنا تیز کر دیا۔ ذیشان نے بات جاری رکھی، یہی جگہ، یہ کنواں، وہ دونوں یہاں ملا کرتے تھے، رات کی خاموشی میں۔ عالیہ اپنی دنیا سے نکل کر ناظم سے ملنے آتی۔ ان کی محبت پاکیزہ تھی مگر دنیا کو قبول نہ تھی۔ عالیہ کے قبیلے نے اسے خبردار کیا لیکن اس نے بات نہ مانی۔ آخرکار قبیلے نے فیصلہ کیا، عالیہ کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے اور ناظم کو ختم کر دیا جائے۔ نازو کا رنگ زرد پڑنے لگا، پھر اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، پھر وہی ہوا جو ظالم دنیا ہمیشہ کرتی ہے۔ ناظم کو اسی کنویں میں دھکیل دیا گیا اور عالیہ کو درخت کے نیچے ایک شہر میں قید کر دیا گیا۔ اس کی روح درخت کے سائے سے جڑ گئی۔ تو ذیشان، تم؟ میں عالیہ اور ناظم کی اولاد ہوں نازو، میں جن ہوں،
مگر میرے اندر انسانی لہو بھی ہے، میں ان کی ادھوری محبت کا وارث ہوں، اور میں نازو نے بے قراری سے پوچھا، تم ناظم کی نسل سے ہو، تمہارے خون میں اس کی یادیں ہیں، اس کی فطرت، اس کی محبت، یہی وجہ ہے کہ تمہاری دعا، تمہارا لمس میری نیند توڑ گیا۔ نازو کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، ایک ایسی حقیقت جو اس نے کبھی تصور بھی نہ کی تھی اب اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کے لیے پہلے سے بندھے ہوئے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ذیشان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، مگر یہ سفر آسان نہیں۔ جو قبیلہ اس وقت عالیہ کے خلاف تھا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہمیں قریب نہیں آنے دے گا۔ نازو نے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی اور نیم کے سائے نے مل کر جیسے اس کے گرد ایک نورانی دائرہ بنا دیا ہو۔ ذیشان، میں ڈرتی نہیں، اگر یہ محبت سچ ہے، اگر یہ رشتہ پہلے سے لکھا گیا ہے تو میں لڑوں گی، تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ذیشان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے دھیرے سے نازو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کل رات جب درخت کی جڑ کے نیچے چھپے کنویں کو کھولو گی تو وہی جگہ تمہیں ہمارے ماضی کی مکمل حقیقت دکھائے گی۔ کنواں؟ لیکن وہ تو بند ہے۔ نہیں نازو، وہ تمہارے لمس کا منتظر ہے، اس کی مٹی میں ناظم کی آخری سانسیں دفن ہیں۔ یہ کہہ کر ذیشان نے ایک آخری نظر نازو پر ڈالی، پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا، مگر اس کی خوشبو، اس کے الفاظ اور اس کی کہانی نازو کے دل میں رہ گئی۔ اس رات نازو سوتے سوتے جاگتی رہی، اب خواب اور حقیقت میں فرق ختم ہو چکا تھا۔ اگلی رات وہ درخت کے نیچے جائے گی اور شاید اس بار صرف ذیشان نہیں، ماضی بھی اس کے سامنے ہوگا۔ رات اپنی بھیگی ہوئی چادر میں سب کچھ سمیٹنے لگی تھی۔ آسمان پر چاند مکمل چمک رہا تھا اور ہوا میں کچھ ایسا سناٹا تھا جو صرف رات کے گہرے رازوں کو سننے والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ نازو کے ہاتھوں میں مٹی تھی اور دل میں سوال۔ ذیشان کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے۔ کل رات جب درخت کی جڑ کے نیچے چھپے کنویں کو کھولو گی، وہی جگہ تمہیں ہمارے ماضی کی مکمل حقیقت دکھائے گی۔ صحن کی مٹی کی خوشبو، نیم کے درخت کی مدھم سرسراہٹ اور چاندنی کی ہلکی روشنی، سب کچھ کسی آنے والے لمحے کی تیاری کر رہا تھا۔ نازو نے درخت کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین کو ٹٹولا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اچانک اس کی انگلیاں کسی لکڑی جیسے ڈھکن سے ٹکرائیں۔ یہ ہے وہ در جس کے پیچھے صدیوں کی آہیں بند ہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ مٹی ہٹائی۔ ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا حلقہ نظر آیا جسے کھینچ کر وہ ڈھکن کھولا جا سکتا تھا، مگر ڈھکن کھولنے سے پہلے نازو نے ایک سوال پوچھا، اگر اس کے نیچے کچھ ایسا ہوا جو میری دنیا کو بدل دے تو کیا؟ میں تیار ہوں۔ دل سے آواز آئی، ہاں، تم ذیشان کی وارث ہو، تم ناظم کے خون سے ہو، تم وہ ہو جسے ماضی نے چنا ہے۔ اس نے حلقہ پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچ دیا۔ دھڑاک، ایک گھمبیر آواز کے ساتھ ڈھکن کھل گیا اور ایک گہری نمدار تاریکی نازو کی آنکھوں کے سامنے پھیل گئی۔ نیچے سیڑھیاں تھیں جو زمین کی تہہ میں اترتی تھیں۔ وہ لمحہ خوفناک تھا لیکن پراسرار طور پر پرامن بھی۔ نازو نے سرخ شال اپنے جسم پر لپیٹی، لالٹین اٹھائی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اسے اپنی دھڑکن صاف سنائی دیتی تھی۔ دیواروں پر نمی ٹپک رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی سیلن کی بو تھی، لیکن سب سے زیادہ گہری چیز ایک مانوس سے اداسی تھی، جیسے کوئی صدیوں سے رو رہا ہو۔ سیڑھیوں کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کی دیواروں پر شمعیں جلی ہوئی تھی پر کسی نے جلائی نہیں تھی، روشنی جیسے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک کنواں تھا، وہی کنواں جو اوپر سے بند تھا مگر نیچے سے زندہ جاگتا ہوا۔ نازو اس کے قریب گئی، لالٹین ایک طرف رکھی اور کنویں کی منڈیر پر ہاتھ رکھا۔ پہلے تو سب خاموش تھا لیکن چند لمحوں بعد اسے ایک آواز سنائی دی، مدھم درد بھری اور جانی پہچانی، عالیہ تو آئی؟ نازو نے چونک کر پیچھے دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آواز براہ راست اس کے اندر گونجی تھی، نہیں، میں عالیہ نہیں، میں نازو ہوں۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، تو پھر تم وہ ہو جسے ناظم کی روح نے بلایا ہے۔ آواز ایک دم گونجی اور پھر کمرے میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ نازو کی آنکھوں کے سامنے اچانک دھند سی چھا گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں ہٹنے لگیں، پھر سب کچھ غائب ہو گیا اور ایک نئی دنیا سامنے آ گئی۔ وہ اب کسی اور زمانے میں تھی،
عالیہ سفید لباس میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ناظم، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عالیہ، اگر میرا نام لینا بھی تمہارے قبیلے کے لیے گناہ ہے تو مجھے مار ڈالو، لیکن محبت مت چھینو۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری قوم انسانوں سے محبت کو سزا سمجھتی ہے ناظم، مگر تم میرے دل کی سزا نہیں، نجات ہو۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، لیکن آسمان پر اچانک بادل چھا جاتے ہیں اور زمین ہلنے لگتی ہے۔ جنات کا قبیلہ آتا ہے، ایک بوڑھا جن جس کے ہاتھ میں آگ کا حصہ ہے، زور سے چیختا ہے، عالیہ، تم نے اپنے خون کو داغدار کیا، اب تم قید ہوگی اور یہ انسان کنویں میں ہمیشہ کے لیے دفن۔ عالیہ چیختی ہے، روتی ہے، منتیں کرتی ہے، لیکن قبیلہ اسے درخت کے تنے میں سحر کر دیتا ہے اور ناظم کو کنویں میں دھکیل دیتا ہے۔ پانی کا چھپاکا آتا ہے اور آخری چیخ، عالیہ۔ نازو کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے نم۔ وہ جان چکی تھی یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت تھی۔ ذیشان نے جو کہا تھا سب سچ تھا۔ وہ نہ صرف ناظم کی نسل سے تھی بلکہ اب وہ خود اس کہانی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے منڈیر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، ناظم، عالیہ، میں تم دونوں کے وعدے کی وارث ہوں، میں تمہاری کہانی مکمل کروں گی۔ کنویں سے ہوا کی ایک لہر نکلی جیسے کسی نے اسے سن لیا ہو۔ پھر اس نے پیچھے قدم بڑھائے، واپس سیڑھیوں کی طرف، اور آخری بار مڑ کر کنویں کو دیکھا جیسے کسی کے مقبرے پر الوداعی سلام کیا جاتا ہو۔ جب وہ اوپر آئی، آسمان پر چاند کچھ اور روشن ہو چکا تھا اور ذیشان اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ تم نے دیکھ لیا نازو؟ ہاں ذیشان، اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ذیشان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نازو نے تھوڑے توقف کے بعد وہ ہاتھ تھام لیا، اور اس لمحے جیسے ماضی کا در مکمل بند ہوا اور ایک نئی کہانی، ایک نئی جنگ، ایک نئی محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ نیم کے درخت کے نیچے وہ لمحہ جسے وقت کی گرفت سے آزاد تھا۔ نازو کا ہاتھ ذیشان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے دل کی دھڑکن کسی نئی دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ وہ جو کل تک خواب اور وہم کے بیچ الجھی ہوئی تھی، آج خود کو ایک اٹل حقیقت کا حصہ محسوس کر رہی تھی۔ ذیشان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ کو تھامے رکھا، جیسے یہ لمس صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ نازو نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند مکمل تھا، جیسے ان دونوں کی محبت پر روشنی کا گواہ بننے آیا ہو۔ اب کیا ہوگا ذیشان؟ نازو نے نرمی سے پوچھا۔ ذیشان نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، اب ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات ہر دنیا کو قبول نہیں ہوگی نازو۔ نازو نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ جناتی دنیا میں تمہاری موجودگی ایک گناہ سمجھا جائے گا نازو، خاص طور پر اس لیے کہ تم انسان ہو، اور میری رگوں میں ناظم اور عالیہ کا خون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میری پیدائش ایک جرم ہے، اور اب تمہاری محبت انہیں چبھنے لگے گی۔ تو کیا ہم کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے؟ نازو کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ذیشان نے اس کے آنسو چھوئے اور دھیرے سے کہا، سکون کی قیمت ہمیشہ قربانی ہوتی ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک سانس ہے تب تک روشنی ہے۔ نازو کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ ایک جن زادہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انسانوں سے زیادہ نرمی، زیادہ خلوص تھا۔ اچانک درخت کی شاخوں میں تیز سرسراہٹ ہوئی۔ نازو نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا تم نے سنا؟ ذیشان فوراً چوکس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک ابھری، مگر چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کون؟ میرے قبیلے کے نگہبان، وہ جن کی ڈیوٹی ہے صرف ایک کام کے لیے، کہ ناظم اور عالیہ کی کہانی دوبارہ زندہ نہ ہو۔ نازو کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی طاقتیں ایک ساتھ جوڑیں تو ان کی نظر سے خود کو چھپا سکتے ہیں۔ ذیشان نے آنکھیں بند کی اور ایک دم سے فضا میں روشنی کی ایک چھوٹی سی دیوار نمودار ہوئی۔ وہ دونوں اس دائرے میں کھڑے تھے، ایک خفیہ، محفوظ حصار میں۔ یہ کیا ہے؟ نازو نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری ماں عالیہ کا سحر ہے، جو صرف اس وقت جاگتا ہے جب کوئی نیت پاک ہو اور محبت سچی۔ نازو نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ محبت اب کسی عام جذبے سے آگے نکل چکی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک مقدر ہے۔ ذیشان، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ ہر خطرہ جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو۔
نازو نے سنجیدگی سے کہا۔ پوچھو، کیا تم مجھے کبھی چھوڑ دو گے کسی دن کسی وجہ سے؟ ذیشان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور نرمی سے بولا، نازو، میں وہ لمحہ ہوں جیسے صدیوں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ میں وہ سایہ ہوں جو سورج ڈھلنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میں وہ ہوا ہوں جو تمہارے بالوں سے باتیں کرتی ہے۔ تم صرف میری ہو اور رہو گی۔ نازو کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ ذیشان نے اسے چوم لیا اور صرف اتنا کہا، جب تمہاری پلکوں پر نمی آئے تو سمجھ لینا میں وہی ہوں۔ لیکن اس لمحے فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی، جیسے کوئی پرانی صدا، جیسے کوئی صدیوں پرانے دشمن کی آہٹ۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں نازو، اب ہمیں بکھرنا ہوگا، لیکن تم گھبرانا نہیں۔ ذیشان، مت جاؤ، میں ہر رات آؤں گا جب تک تم مجھے پکارتی رہو گی، لیکن ابھی ہمیں بچھڑنا ہوگا تاکہ بچ سکیں۔ اس نے نازو کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا اور پھر ایک روشنی کے جھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ نازو چند لمحے وہیں کھڑی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ درخت کی شاخیں اب پھر خاموش تھیں، چاندنی پھر تنہا تھی اور صحن ایک بار پھر بے جان۔ لیکن نازو جانتی تھی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو بھی شروع ہوئی تھی۔ ذیشان کے جانے کے بعد صحن کی خاموشی نے نازو کے دل میں ایک خالی پن پیدا کر دیا تھا۔ وہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی اس جگہ کو تکتے ہوئے وقت گزارتی جہاں کچھ لمحے پہلے ذیشان کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اب بھی فضا میں گونج رہے تھے، جب تمہاری پلکوں پر نمی آئے تو سمجھ لینا میں وہی ہوں۔ لیکن اس رات نازو کی پلکیں بھیگتی رہیں اور ذیشان نہ آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ہر شام نازو اسی نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھتی، اس کا دل تڑپتا، لب خاموش رہتے اور آنکھیں انتظار کرتی رہتی۔ وہ کئی بار اسے دل ہی دل میں پکارتی، مگر اس کی خوشبو تک فضا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ کچھ تھا جو بدل رہا تھا۔ پہلی پہل نازو کو لگا شاید ذیشان نے وعدہ نبھانا چھوڑ دیا، مگر اسے شک گزرا شاید کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا جو ذیشان کو آنے سے روک رہا ہے۔ پھر ایک دن نازو کی ماں نے اسے دیکھ کر کہا، نازو تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، چہرے پر رونق نہیں، باتوں میں جان نہیں، کیا کوئی پریشانی ہے بیٹی؟ نازو کے لب کپ کپائے مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ کیا کوئی سایہ ہے یا تو کسی خواب میں جی رہی ہے؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نازو کی آنکھیں برسنے لگی مگر اس نے ماں کو بھی سچ نہ بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ صرف اسی کی ہے، صرف اسی کے نصیب میں ہے۔ اسی رات جب وہ صحن میں بیٹھی تو کچھ مختلف سی تھی، نہ نیم کی شاخیں ہل رہی تھی، نہ چاندنی میں وہ مانوس مہک تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی بو تھی، جلتے گوشت اور سرانٹ کی بو۔ پھر اچانک درخت کے اوپر سے ایک سایہ اڑا۔ نازو نے فوراً سر اٹھایا اور کچھ قدم پیچھے ہٹی۔ وہ سایہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر آ رکا، ایک خوفناک سیاہ وجود جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ تم وہی ہو، ناظم کی نسل؟ وہ گرایا۔ نازو کی سانسیں رکنے لگیں، اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ ذیشان کہاں ہو؟ اس نے دل میں پکارا۔ ذیشان اب نہیں آئے گا لڑکی، سایہ ہنسا اور اس کی ہنسی میں زہر بھرا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ایک جنزادہ تمہیں اپنی ملکہ بنائے گا؟ تم صرف ناظم کی باقیات ہو اور ہم اس قصے کو پھر سے نہیں دہرانے دیں گے۔ نازو نے پہلی بار ہمت جمع کی اور چیخ کر کہا، اگر تم دشمن ہو تو سچ سن لو، میں ناظم کی نسل ہوں اور ذیشان کی محبت میری طاقت ہے۔ سایہ غصے سے چیخا، درخت کی شاخیں لرزنے لگیں اور ایک پتھر جیسے نازو کی طرف لپکا، لیکن اگلے ہی لمحے فضا میں روشنی کا جھماکا ہوا۔ سایہ پیچھے ہٹا اور زمین پر ایک دائرہ روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں ایک آواز گونجی، میں وعدہ نبھانے آیا ہوں۔ وہ ذیشان کی آواز تھی۔ نازو کے آنسو بہہ نکلے۔ روشنی کے درمیان ذیشان نمودار ہوا، زخموں سے چور، کمزور مگر آنکھوں میں عزم لیے۔ تم پیچھے ہٹو سایہ، اس نے دہاڑ کر کہا، تو ابھی تک زندہ ہے؟ ہم نے تمہیں قید کیا تھا ذیشان، سایہ نے غصے سے کہا۔ میری قید ختم ہو چکی ہے اور میری محبت نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ذیشان کی آنکھیں جلنے لگیں۔ پھر وہ نازو کے آگے آ کھڑا ہوا اور ہاتھ بلند کیا۔ روشنی کی ایک زنجیر سائے کی طرف لپکی اور وہ چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ نازو لرزتی ہوئی ذیشان کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے تم؟ میں نے تمہیں کتنی بار پکارا۔ ذیشان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے قبیلے نے قید کر لیا تھا نازو، تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے، لیکن تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں، وہ میری زنجیروں کو توڑ لائے۔ کیا اب سب ختم ہو گیا ہے؟ نازو نے دھیمی آواز میں پوچھا۔
ذیشان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ تو شروعات ہے۔ اب وہ جان چکے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب وہ تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ نازو نے بے خوف ہو کر کہا، تو پھر میں بھی تیار ہوں ذیشان، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، نہ تم سے نہ اس جنگ سے۔ ذیشان نے اس کا ہاتھ تھاما اور رات کے سناٹے میں ان کے قدم کسی ناپیدا منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کہانی اب خواب سے نکل کر حقیقت کا روپ دھارنے لگی تھی۔ صبح کے وقت صحن میں بکھری چاندنی کی ہلکی سفیدی اب سورج کی زرد روشنی میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر نازو کے دل میں خوف، سوال اور عشق کی روشنی بیک وقت تیز ہو چکی تھی۔ ذیشان کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کا دل لرز گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ذیشان، نازو نے نرم لہجے میں کہا۔ ذیشان نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، محبتوں کے میدان میں آرام نہیں ہوتا نازو، یہاں ہر لمحہ قربانی مانگتا ہے۔ وہ دونوں نیم کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ فضا ایک بار پھر پرسکون لگنے لگی تھی، لیکن اس سکون کے نیچے ایک طوفان دبا ہوا تھا۔ ذیشان، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نازو نے دھیرے سے پوچھا۔ ذیشان نے دور آسمان کو دیکھا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ راز بھی پتہ چلے جو تمہارے اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نازو چونکی۔ ذیشان نے آہستہ سے کہا، تمہاری ماں وہ ایک عام عورت نہیں، ان کی رگوں میں بھی ایک پرانا راز بہتا ہے، اور شاید وہی ہماری آخری امید بن سکتی ہیں۔ نازو جیسے کسی خواب سے جاگی۔ اماں، وہ تو ہمیشہ تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، در سے نہیں نکلتی، ان کا کیا تعلق اس سب سے؟ چلو ان سے بات کرتے ہیں، ذیشان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ دونوں اماں کے کمرے میں پہنچے۔ اماں پہلے سے جاگ رہی تھی، جیسے انہیں سب معلوم ہو۔ تو آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا، اماں نے گہری آواز میں کہا۔ اماں، آپ سب جانتی تھیں؟ نازو کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹی، تیرے باپ کی وفات کے بعد میں نے تجھے اس سب سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر قسمت کے فیصلے ہمارے ارادوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اماں نے ساری حقیقت سنائی کہ وہ عالیہ کی نسل سے تھیں اور ناظم کے خاندان میں شادی ان کے خاندانی اتحاد کی ایک کڑی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ نازو ایک عام زندگی گزارے، مگر ذیشان کی آمد نے سب بدل دیا۔ اب تم دونوں کے درمیان رشتہ صرف محبت کا نہیں، وراثت کا بھی ہے۔ مگر بیٹی، وہ جن جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں وہ مجھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ نازو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، میں نے آپ سے سب کچھ چھپایا، مگر آپ میرے لیے ڈھال بن گئی۔ ذیشان نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اب آخری سحر کی تیاری کرنا ہوگی، ایک ایسا احساس جس میں نازو محفوظ رہ سکے، چاہے میں باقی رہوں یا نہیں۔ نازو نے فوراً ذیشان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی بات مت کرو ذیشان، اگر تم نہ رہے تو میں بھی کچھ نہیں ہوں گی۔ ذیشان نے نرمی سے جواب دیا، اگر تم کچھ نہیں رہو گی تو وہ دشمن جیت جائیں گے، لیکن اگر تم بچ گئی تو تم ہماری محبت کو امر کر دو گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک ایسا وعدہ لیا گیا جس کی قیمت شاید جان سے بڑھ کر تھی۔ ذیشان نے نازو سے کہا، وعدہ کرو، اگر کبھی میں تمہارے سامنے ٹوٹنے لگوں تو تم مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو کہ تم اس عشق کو اپنی زندگی کی طاقت بناؤ گی، میری کمزوری نہیں۔ نازو کی آنکھیں نم تھیں، دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن لبوں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں ذیشان۔ اسی لمحے صحن کی دیوار پر اچانک ایک دھماکہ ہوا، مٹی بکھر گئی اور فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ تم نے بہت وقت لیا ذیشان۔ ایک سیاہ جن نمودار ہوا، بال بکھرے، آنکھیں دہکتی ہوئیں اور ہاتھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہی ہے وہ لڑکی، ناظم کی بیٹی عالیہ کی وارث، اس نے طنزیہ ہنسی میں کہا۔ ہم اسے خود ختم کریں گے تاکہ تمہاری نسل ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو جائے۔ ذیشان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہلے میرے جسم سے گزرنا ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ عشق آج دفن ہوگا۔ دشمن نے زور سے حملہ کیا۔ ذیشان نے نازو کو پیچھے دھکیلا اور روشنی کی ایک دیوار ان کے بیچ قائم کر دی۔ فضا ایک بار پھر چیخوں، روشنی اور آگ کے شعلوں سے بھر گئی، اور نازو وہ درخت کے نیچے کھڑی صرف ایک دعا مانگ رہی تھی، اے رب، اگر عشق حرام نہیں تو میرا ذیشان بچ جائے۔ درخت کے سائے تلے نازو کا وجود لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے ذیشان اور دشمن جنات کے درمیان جنگ برپا تھی، روشنی اور اندھیرے کا ٹکراؤ، محبت اور نفرت کی آخری جنگ۔ ہر بار جب دشمن کوئی وار کرتا، ذیشان آگے بڑھ کر نازو کو بچاتا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، زخموں سے خون رس رہا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، جیسے وہ اپنے انجام سے واقف ہو مگر افسوس نہ ہو۔ ذیشان، نازو چیخی، بس کرو، واپس آ جاؤ، لیکن اس کی آواز اس شور میں دب گئی۔ دشمن جن نے کہا لگایا، دیکھ لیا ناظم کے وارث، تمہارے عشق کی بنیاد جھوٹ ہے،
یہ شہزادہ تمہیں بچاتے بچاتے خود فنا ہو جائے گا۔ ذیشان نے پلٹ کر نازو کی طرف دیکھا، محبت سے، سکون سے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر بلند آواز میں پکارا، اے نور کے مالک، یہ عشق اگر سچا ہے تو مجھے خاک بنا دے مگر میری نازو کو بچا لے۔ فضا میں ایک زوردار روشنی پھٹی، زمین ہلنے لگی اور سب کچھ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ پھر ایک تیز چیخ، ایک چمکتی روشنی کا طوفان اور خاموشی۔ جب نازو نے آنکھیں کھولی تو سامنے دشمن جن راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ فضا میں ہلکی روشنی کی چادر پھیل گئی تھی مگر ذیشان وہ کہیں نہیں تھا۔ ذیشان نازو زمین پر بیٹھ گئے، اس کا سانس پھولنے لگا، دل پھٹنے کو تھا۔ نیم کے درخت کی شاخیں آہستہ آہستہ جھولنے لگیں جیسے ہوا بھی رو رہی ہو۔ پھر اس کی سماعت میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ نازو کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے لیکن چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں کھویا نہیں ذیشان، تم میری روح میں اتر چکے ہو۔ مہینے گزر گئے، گاؤں میں ایک تبدیلی آ گئی۔ نازو پہلے جیسی نازو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر وقار اور دل میں ایک داستان جو اسے زندگی کی راہوں پر رواں رکھے ہوئے تھی۔ لوگ اسے نور والی بی بی کہتے تھے جو عورتوں کی حفاظت کرتی، سایوں کو دور بھگاتی اور دعائیں سننے والی تھی۔ لیکن نازو جانتی تھی وہ سب اسی محبت کا اثر ہے جس نے اسے توڑ کر جوڑا تھا، رلایا اور جگایا تھا۔ وہ اکثر رات کو نیم کے درخت کے نیچے بیٹھتی اور سرگوشی میں ایک ہی جملہ کہتی، میں آج بھی تمہارے لیے آنکھیں نم رکھتی ہوں ذیشان، کیونکہ تم صرف جن زادے نہیں تھے، تم عشق تھے اور عشق کبھی مرتا نہیں ہے۔